تو آج ہمارے سامنے ہے برائن ٹریسی کی ایک بہت ہی مشہور، بہت ہی بااثر کتاب اہداف یعنی گولز۔ جی ہمارے پاس اس کے اردو اور انگریزی خلاصے موجود ہیں جن میں باب کے لحاظ سے تفصیلات دی گئی ہیں۔ جی ہاں، اور آج کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس کتاب سے وہ اہم ترین اسباق نکالیں، ان پر بات کریں تاکہ سننے والے ان اصولوں کو اپنی زندگی میں اپنے مقاصد کے حصول میں استعمال کر سکیں۔ بالکل۔ اور دیکھیں ٹریسی کا جو بنیادی پیغام ہے نا وہ بہت واضح ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کامیابی کوئی اتفاق نہیں ہے، کوئی تکا نہیں لگتا، بلکہ یہ واضح، سوچے سمجھے اور خاص طور پر لکھے ہوئے اہداف اور پھر ان پر مسلسل عمل کرنے کا نتیجہ ہوتی ہے۔ یہ کتاب ایک طرح سے ایک عملی خاکہ، ایک روڈ میپ فراہم کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو ٹریسی کرتے ہیں وہ ہے اپنی اندرونی صلاحیت کو پہچاننا اور اپنی زندگی کی مکمل ذمہ داری لینا۔ جی وہ کہتے ہیں کہ ہم میں صلاحیت تو بے پناہ ہے، لیکن اکثر ہم خود ہی اپنی سوچ سے اپنی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ تو کیا یہ پہلا قدم ہے، یہ ذمہ داری قبول کرنا؟ یقیناً، میرے خیال میں تو یہ بالکل بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے۔ جب تک کوئی شخص یہ نہیں مانتا نا کہ میری زندگی جو بھی ہے، جیسی بھی ہے، اس کی ذمہ داری میری ہے، تب تک وہ کیا کرتا ہے؟ دوسروں کو الزام دیتا ہے یا حالات کو؟ بالکل، وہ ہمیشہ بیرونی حالات کو، دوسرے لوگوں کو، قسمت کو، ان چیزوں کو الزام دیتا رہتا ہے۔ اور یہ جو ذہنیت ہے نا، یہ تبدیلی کو روک دیتی ہے۔ آپ آگے بڑھ ہی نہیں پاتے۔ تو اپنی زندگی کا کنٹرول سنبھالنا، یہ ماننا کہ میں ڈرائیونگ سیٹ پر ہوں، یہ سب سے پہلا اور شاید سب سے اہم قدم ہے۔ صحیح۔ اچھا، تو ذمہ داری لے لی، یہ مان لیا کہ زندگی میری ہے۔ اس کے بعد ٹریسی پھر بات کرتے ہیں اقدار یعنی ویلیوز کی وضاحت اور حقیقی اہداف کی پہچان کی۔ جی ہاں، وہ کہتے ہیں کہ اہداف جو ہیں وہ ذاتی ہوں، مثبت ہوں اور حال کے زمانے میں لکھے جائیں۔ اب یہ حال کے زمانے والی بات تھوڑی سمجھائیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تھوڑا عجیب نہیں لگتا کہ مستقبل کا ہدف حال میں لکھیں؟ ہاں، یہ نقطہ بہت دلچسپ ہے اور اہم بھی۔ پہلے اقدار کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، اقدار ہمارے فیصلوں کی بنیاد ہیں، یہ ہمارا اندرونی کمپس ہے۔ اگر ہمارے اہداف ہماری بنیادی اقدار سے، یعنی جو چیزیں ہمارے لیے واقعی اہم ہیں، ان سے ہم آہنگ نہیں ہوں گے تو ایک اندرونی کشمکش، ایک بے چینی رہے گی۔ آپ مقصد حاصل بھی کر لیں تو شاید خوشی نہ ہو۔ اچھا، یعنی مقصد اور اقدار کا ایک ہی سمت میں ہونا ضروری ہے۔ بالکل۔ اب آتے ہیں 3 P's فارمولے پر: پرسنل، پازیٹیو اور پریزنٹ ٹینس۔ پرسنل یعنی اہداف آپ کے اپنے ہوں، کسی اور کے نہیں، آپ کے لیے واقعی اہم ہوں۔ ٹھیک۔ پازیٹیو یعنی آپ اس چیز پر توجہ مرکوز کریں جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، نہ کہ اس چیز پر جس سے آپ بچنا چاہتے ہیں۔ مثلاً، میں غریب نہیں رہنا چاہتا کی بجائے میں مالی طور پر خوشحال ہونا چاہتا ہوں۔ یہ تو بڑا فرق ہے، سوچ کا زاویہ بدل جاتا ہے۔ جی بالکل۔ اور آخر میں پریزنٹ ٹینس یعنی حال کا زمانہ۔ میں اپنا وزن کم کر رہا ہوں یا میں اتنی آمدنی کما رہا ہوں۔ یہ حال میں لکھنے سے آپ کے لاشعور، آپ کے دماغ کو یہ پیغام جاتا ہے کہ یہ چیز ممکن ہے، یہ ہو رہی ہے۔ اچھا، تو یہ صرف خواہش نہیں رہتی؟ نہیں، یہ ایک جاری عمل بن جاتا ہے دماغ کی نظر میں۔ یہ دماغ کو یقین دلانے میں مدد کرتا ہے کہ یہ ہدف حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے ٹریسی یہ بھی مشورہ دیتے ہیں کہ اپنی 10 سے 15 خواہشات یا اہداف کی ایک فہرست بنائیں اور انہیں روزانہ دیکھیں۔ اس سے وہ دھندلے خواب ایک واضح شکل اختیار کرنے لگتے ہیں۔ زبردست۔ تو اہداف طے ہو گئے، لکھ لیے، 3 P's بھی سمجھ آ گئے، لیکن ٹریسی یہی نہیں رکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اپنے یقین یعنی بلیفز کا جائزہ لینا اور اپنی موجودہ صورتحال کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ جی، منفی یقین کیسے رکاوٹ بنتے ہیں، اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں۔ دیکھیں، ہمارے جو عقائد ہیں نا، چاہے وہ شعوری ہوں یا لاشعوری، وہ ہماری حقیقت بناتے ہیں۔ اگر کوئی شخص دل ہی دل میں یہ سمجھتا ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا یا میں اس قابل نہیں ہوں، تو کیا ہوگا؟ وہ کوشش ہی نہیں کرے گا یا آدھے دل سے کرے گا؟ بالکل، وہ یا تو کوشش ہی نہیں کرے گا یا اگر کرے گا بھی تو اس کا یقین اس کی راہ میں رکاوٹ بنے گا۔ یہ جو محدود کرنے والے عقائد ہوتے ہیں، لمیٹنگ بلیوز ہوتے ہیں، یہ اکثر بچپن کے تجربات، دوسروں کی باتوں یا ماضی کی ناکامیوں سے بنتے ہیں۔
ان کو پہچاننا بہت ضروری ہے کہ کون سی سوچ مجھے آگے بڑھنے سے روک رہی ہے۔ اور پھر ان کو بدلنا؟ جی، ان کو پہچان کر چیلنج کرنا اور ان کی جگہ مثبت طاقت دینے والے عقائد کو اپنانا۔ مثلا میں سیکھ سکتا ہوں، میں کوشش کروں تو کامیاب ہو سکتا ہوں، یہ بہت اہم قدم ہے۔ اور موجودہ صورتحال کا جائزہ؟ ہاں، یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ یہ جاننا کہ آپ ابھی کہاں کھڑے ہیں، آپ کی طاقت کیا ہے اور آپ کی کمزوریاں کیا ہیں، آپ کے پاس کون سے وسائل، کون سی مہارتیں موجود ہیں، کون سی نہیں ہے۔ یہ ایماندارانہ جائزہ آپ کو اپنے سفر کا نقطہ آغاز فراہم کرتا ہے۔ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کہاں سے شروع کرنا ہے اور کن چیزوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ صحیح کہا۔ اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں۔ ٹریسی پیش رفت کو ناپنے یعنی میجرنگ پروگرس، رکاوٹوں کو دور کرنے اور اپنے شعبے میں ماہر بننے یعنی بیکمنگ این ایکسپرٹ، ان تینوں چیزوں پر بہت زور دیتے ہیں۔ یہ تینوں کیسے جڑی ہوئی ہیں؟ یہ تینوں ایک دوسرے کو تقویت دیتی ہیں۔ دیکھیں، جس چیز کو آپ ناپتے ہیں وہ بہتر ہوتی ہے۔ What gets measured gets managed، سنا ہوگا آپ نے؟ جی ہاں، بالکل۔ تو اس سے نہ صرف آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ آپ صحیح سمت میں جا رہے ہیں، بلکہ اس سے حوصلہ بھی ملتا ہے۔ ہر چھوٹا قدم ایک کامیابی محسوس ہوتا ہے۔ اور رکاوٹیں؟ رکاوٹیں تو آئیں گی، لازمی ہے۔ کچھ بیرونی ہوں گی حالات کی وجہ سے، لیکن ٹریسی کہتے ہیں کہ اصل رکاوٹیں اندرونی ہوتی ہیں۔ جیسے ناکامی کا خوف، تنقید کا ڈر، شک، ٹال مٹول کرنے کی عادت، یہ اصل میں ترقی کو روکتی ہیں۔ ان اندرونی رکاوٹوں کو پہچاننا اور پھر ان سے نمٹنے کی حکمت عملی بنانا یہ بہت ضروری ہے۔ اور مہارت حاصل کرنا؟ جی، اپنے شعبے میں ماہر بننا۔ ٹریسی کہتے ہیں کہ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ آپ جس فیلڈ میں ہیں اس میں ٹاپ 10% لوگوں میں شامل ہوں۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ مسلسل سیکھنا۔ کیسے؟ کتابیں پڑھنا، کورسز کرنا، سیمینارز میں جانا، کامیاب لوگوں سے سیکھنا، اپنے کام میں روزانہ بہتری لانا۔ یہ مسلسل سیکھنے کا عمل آپ کو وہ علم اور مہارت فراہم کرتا ہے جو آپ کو اپنے اہداف تک پہنچنے کے لیے لازمی ہے۔ یہ تینوں چیزیں، پیش رفت ناپنا، رکاوٹیں ہٹانا اور ماہر بننا، مل کر کام کرتی ہیں۔ زبردست، یہ تو بہت عملی باتیں ہیں۔ اچھا، کتاب میں پھر ماحول یعنی آپ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اس کی اہمیت پر بھی بات کی گئی ہے، ساتھ ہی عملی منصوبہ بندی اور وقت کے مؤثر استعمال کا بھی ذکر ہے۔ جی ہاں، اور یہ تینوں بھی بے حد اہم عملی اقدامات ہیں۔ ماحول والی بات کیسے اہم ہے؟ آپ جن لوگوں کے ساتھ اپنا زیادہ وقت گزارتے ہیں، ان کی سوچ، ان کی توانائی، ان کی عادتیں، ان کا آپ پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ منفی، شکایت کرنے والے لوگوں میں رہیں گے تو آپ کی توانائی بھی کم ہوگی۔ اور اگر مثبت، ہدف پر مرکوز لوگوں کے ساتھ؟ تو وہ آپ کو آگے بڑھنے کی ترغیب دیں گے، آپ کو حوصلہ ملے گا، نئے آئیڈیاز ملیں گے۔ اس لیے ٹریسی کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا ساتھ اختیار کریں جو آپ کو بہتر بننے میں مدد دیں۔ صحیح۔ اور منصوبہ بندی؟ اہداف بغیر منصوبے کے صرف خواب ہی رہتے ہیں، خواہشیں رہتی ہیں۔ انہیں حقیقت بنانے کے لیے ایک ایکشن پلان چاہیے، یعنی بڑے ہدف تک پہنچنے کے لیے کون سے قدم اٹھانے ہیں، ان قدموں کو ترجیح کیسے دینی ہے، روزانہ کی بنیاد پر کیا کرنا ہے، ہفتہ وار کیا کرنا ہے۔ ایک واضح تحریری منصوبہ آپ کو ٹریک پر رکھتا ہے۔ اور وقت کا انتظام، وہ 80-20 اصول کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ جی، وقت ہم سب کے پاس محدود ہے، یہ سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ اس کا مؤثر استعمال کامیابی کے لیے کلیدی ہے۔ 80-20 اصول یا پیریٹو پرنسپل یہ کہتا ہے کہ اکثر آپ کے 80% نتائج آپ کے 20% کاموں سے آتے ہیں۔ اوہ، اچھا۔ تو اہم یہ ہے کہ آپ ان 20% سب سے اہم کاموں کو پہچانیں اور اپنی زیادہ تر توانائی ان پر صرف کریں۔ ترجیحات طے کرنا، غیر ضروری کاموں کو نہ کہنا، یہ سب وقت کے مؤثر انتظام کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، پھر 2 اور دلچسپ تکنیکوں کا ذکر ہے: اہداف کو روزانہ دہرانا اور ان کا تصور کرنا یعنی ویژولائزیشن۔ یہ کیسے کام کرتی ہے؟ کیا یہ صرف مثبت سوچ ہے؟ یہ مثبت سوچ سے زیادہ ہے۔ روزانہ اپنے اہداف کو لکھنا یا انہیں پڑھنا انہیں آپ کے ذہن میں تازہ رکھتا ہے اور آپ کے لاشعور میں بٹھا دیتا ہے۔ لاشعور میں؟ جی، جب کوئی چیز آپ کے لاشعور کا حصہ بن جاتی ہے تو آپ کے روزمرہ کے فیصلے، آپ کے رویے خود بخود اس سمت میں ڈھلنے لگتے ہیں۔ آپ ان مواقع کو دیکھنے لگتے ہیں جو آپ کو اپنے ہدف کے قریب لے جائیں۔ اور تصور کرنا،
विजुअलाइजेशन? तसव्वुर करना यानी अपने आप को कामयाबी हासिल करते हुए, उस हदफ को पूरा करते हुए पूरी तफसील और एहसासात के साथ ज़हनी तौर पर देखना। ये एक बहुत ताकतवर तकनीक है। दिमाग कहते हैं वाज़े तख़य्युल और हकीकत में ज़्यादा फ़र्क नहीं करता। अच्छा। जी, जब आप कामयाबी का तसव्वुर करते हैं तो आपका दिमाग उसे एक तरह से तजुर्बा कर लेता है। इससे आपका यकीन बढ़ता है, आपका हौसला बढ़ता है और आपका दिमाग उन रास्तों को तलाश करने लगता है जो इस तसव्वुर को हकीकत बना सकें। वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है। अच्छा, अब किताब के आखिरी हिस्से की तरफ आते हैं। ट्रेसी सुपर कॉन्शियस माइंड को फाल करने और साबित कदमी यानी परसिस्टेंस की बात करते हैं। ये सुपर कॉन्शियस माइंड क्या है? सुपर कॉन्शियस माइंड से ट्रेसी की मुराद हमारी वो अंदरूनी जहानत, तख्लीकी सलाहियत और विजदान, इंट्यूशन है जो आम शऊर से बालातर है। यानी जैसे कभी अचानक कोई आइडिया आ जाता है? बिल्कुल। जब आपका ज़हन पुरसुकून होता है, जब आप अपने अहदाफ पर पूरी तरह मरकूज होते हैं और मुस्बत सोच रखते हैं, तो ये अंदरूनी सलाहियत बेदार होती है। आपको अचानक मसाइल के हल नज़र आने लगते हैं, बेहतरीन ख़यालात ज़हन में आते हैं, सही वक्त पर सही लोगों से मुलाकात हो जाती है। इसे फाल रखने के लिए ज़हनी सुकून और मुस्बत तवक्कुआत ज़रूरी हैं। और आखिर में साबित कदमी। जी, साबित कदमी यानी डटे रहना, हिम्मत ना हारना। ट्रेसी कहते हैं कि शायद ये कामयाबी की सबसे अहम खूबी है। रास्ते में मुश्किलात आएंगी, नाकामियां होंगी, लोग हौसला शिकनी करेंगे, लेकिन जो लोग इन सब के बावजूद अपने हदफ पर कायम रहते हैं और कोशिश जारी रखते हैं, आखिरकार कामयाबी उन्हीं को मिलती है। यानी कभी हार ना मानना। बिल्कुल, गिर कर दोबारा उठना और सफर जारी रखना, ये अज़्म ही अक्सर फर्क डालता है। जबरदस्त। तो अगर हम इस सारी बहुत तफसीली गुफ्तगू का खुलासा करें चंद अहम तरीन नुकात में, तो वो क्या होंगे? जी, चंद बुनियादी बातें जो सुनने वाले याद रख सकते हैं। पहला, अपने अहदाफ बिल्कुल वाज़े करें और उन्हें लाजमन लिखें। लिखना जरूरी है। जी हाँ। दूसरा, अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी खुद लें, कोई बहाना नहीं, कोई इल्जाम तराशी नहीं। ठीक। तीसरा, यकीनी बनाएं कि आपके मकासद आपकी अंदरूनी इक़दार यानी आपके लिए जो वाकई अहम है उससे जुड़े हों। चौथा, अपने महदूद करने वाले ख्यालात और मनफी अकायद को पहचानें और उन्हें मुस्बत यकीन से बदल लें। खुद पर यकीन। बिल्कुल। पांचवां, एक अमली मंसूबा बनाएं, उसे छोटे कदमों में तोड़ें और रोज़ाना इस पर अमल करें। रोज़ाना अमल। छठा, वक्त को दानिशमंदी से इस्तेमाल करें, अहम कामों पर तवज्जो दें। सातवां, मुस्बत हौसला अफजा लोगों की सोहबत इख्तियार करें। माहौल अहम है। जी। आठवां, मुसलसल सीखते रहें, अपने शोबे में महारत हासिल करें। नवां, अपने अहदाफ को रोज़ाना दोहराएं और उनकी कामयाबी का तसव्वुर करें। तसव्वुर की ताकत। और 10वां और शायद सबसे अहम, कभी हिम्मत ना हारें, साबित कदम रहें, डटे रहें। वाकई ये किताब सिर्फ थियरी नहीं लगती, ये तो एक मुकम्मल अमली निज़ाम फराहम करती है जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए। बिल्कुल, ये सिर्फ फ़लसफ़ा नहीं है, बल्कि ये काबिल अमल इक़दामात का एक मजमुआ है। हर कदम वाज़े है कि क्या करना है। तो आखिर में सुनने वालों के लिए कोई एक सवाल छोड़कर जाएं। जी, एक सवाल जो मैं चाहूंगी कि सुनने वाले खुद से पूछें। आज हमने जितने उसूलों पर बात की, उनमें से वो कौन सा एक उसूल है जिसे अगर आज से ही, इसी वक्त से पूरी संजीदगी और तवज्जो के साथ अपना लिया जाए तो उनकी जिंदगी में सबसे बड़ी, सबसे मुस्बत तब्दीली आ सकती है? वाह! सिर्फ उस एक उसूल को पहचानना और उस पर गौर करना, ये खुद एक बहुत ताकतवर मश्क साबित हो सकती है। बहुत खूब। उस एक उसूल को ढूंढना और उस पर अमल शुरू करना जबरदस्त नुक्ता है।